السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 202۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الآن نشرع بحول اللہ تعالی وقوتہ فی الفرق۔ تو فرماتے ہیں پھر اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قوت، طاقت و قوت سے، یعنی ان مسائل کو کہ جن میں فرق ہے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں مفترق فیہ الوضوء والغسل۔ تو وضو اور غسل یہ کن مسائل میں دونوں الگ الگ ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ وضو دوبارہ کرنا، یعنی تو وضو پر وضو کرنا یہ سنت ہے جب مجلس بدل جائے، لیکن غسل دوبارہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو وہ سنت ہے اور یہ مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں یسن تجدید الوضوء عند اختلاف المجلس، اور مجلس کے بدلنے کے وقت وضو نیا وضو کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سنت ہو گیا، یا کہہ لیجئے کہ وضو پر وضو کرنا یہ مندوب ہے، تو یہ تو مطلقاً مندوب ہے وضو پر وضو کرنا۔ یہاں یعنی اختلاف مجلس کی قید جو ہے وہ کچھ حضرات نے نہیں لگائی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وضو سے کوئی انسان فارغ ہو گیا اور پھر اسی وقت فوراً دوبارہ شروع کر دیا وضو کرنا، انہوں نے فوراً شروع کر دیا، تو یہ بالاتفاق جو ہے یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ مندوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مجلس بدلنے کی یعنی یہ قید نہیں ہے۔ تو اب مصنف نے کہاں سے لکھ دیا یہ کہ مجلس بدلنے کے وقت جو ہے یہ سنت ہے؟ تو یہ مصنف نے نقل کیا ہے سراج الوہاج کے حوالے سے کہ ایک مجلس میں وضو میں تکرار کرنا، دوبارہ وضو کرنا یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ علت اسراف ہے، اس میں اسراف پایا جائے گا۔ تو یکرہ تجدید الغسل مطلقاً، اور مطلقاً تجدید غسل یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جمعہ اور عیدین کے دن میں جو ہے یہ مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تو جو انسان پاک ہے پھر اس کو دوبارہ غسل کرنا یہ سنت ہی ہوگا۔ تو یہاں ان کا مطلقاً میں جو ہے نا قید ہے، یعنی یہ اس میں یہ قید لگائی جائے گی کہ جمعہ اور عیدین کے دن میں طاہر کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہوگا، مکروہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یمسح فیہ الخف وینزع للغسل۔ اب وضو اور غسل میں ایک فرق یہ ہے کہ وضو میں تو خف پر مسح کیا جائے گا، خفین پر، اور غسل اگر کرنا تو غسل کے لیے اتارا جائے گا، اس لیے کہ غسل تو یہ کم واقع ہوتا ہے اور وضو 5 مرتبہ کرنا ہوتا ہے دن میں، اس لیے وضو میں مسح کیا جائے گا، غسل کے لیے تو اتارا جائے گا۔ یسن فیہ الترتیب بخلاف الغسل، اور فرماتے ہیں کہ وضو میں ترتیب سنت ہے کہ ترتیب وار جو ہے اعضاء کو دھوئے گا، اور مسح تو یہ غسل اور مسح میں ترتیب یہ مسنون ہے، برخلاف غسل کے کہ غسل میں یعنی ترتیب سنت نہیں ہے۔ تو یعنی کہ یہ غسل میں ترتیب جو ہے وہ سنت نہیں ہے۔ تو اب علامہ حموی حاشم فرماتے ہیں کہ یہ بعض حضرات کے حوالے سے لکھا ہے، حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ امام حلوائی وغیرہ نے یہ بتایا ہے کہ ترتیب اس میں بھی اس طرح کرے کہ دائیں مونڈے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر بائیں پر، پھر پورے جسم پر، یا کچھ لوگوں نے اس طریقے سے کہ دائیں سے شروع کرے پھر سر پر ڈالے، ٹھیک ہے، پھر اپنے بائیں مونڈے پر ڈالے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہاں جو کہہ رہے ہیں نا کہ غسل میں ترتیب سنت نہیں ہے، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، مصنف نے ان کے اعتبار سے لکھ دیا کہ جو کہتے ہیں کہ اس میں ترتیب سنت نہیں ہے، حالانکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ترتیب سنت ہے۔ فرماتے ہیں تسن المضمضۃ والاستنشاق فیہ، اور وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، برخلاف غسل کے ففریضۃ، کہ غسل میں تو فرض ہے، تو اس میں سنت اس میں فرض، یہ فرق ہو گیا۔ وتمسح الرأس فیہ بخلاف الغسل علی قول، تو فرماتے ہیں کہ وضو میں تو سر پر مسح کیا جائے گا، برخلاف غسل کے ایک قول کی بنیاد پر کہ غسل میں سر پر مسح نہیں کیا جائے گا، حالانکہ یہ ایک قول کی بنیاد پر ہے۔ علامہ حموی حاشم فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ جب غسل میں وضو کرے گا تو اس میں بھی سر پر مسح کرے گا،
تو اب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرق جو ہوگا نا وہ صحیح کے خلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں سر پر مسح کرے گا، کیونکہ اس غسل میں بھی تو وضو ہوتا ہے۔ مفترق فیہ مسح الخف و غسل الرجل، فرماتے ہیں اور وہ مسائل کے جن میں مس علی الخفین اور غسل الرجلین یہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کن مسائل میں الگ ہیں؟ تو یہ دیکھیے کہ مس علی الخفین یہ اس کا وقت ہے کہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، لیکن پیر کا دھونا یہ موقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک فرق تو یہ ہو گیا، فرماتے ہیں یتعقد المسح، کہ مسح کو جو ہے وہ موقت رکھا جاتا ہے، کہ یعنی وقت کے حساب سے مسح کیا جاتا ہے، دونہ ہو، لیکن پیر کا دھونا یہ موقت نہیں ہے۔ ورأیت فی بعض کتب الشافعیہ، اور بعض کتب شافعیہ میں نے یہ دیکھا کہ یجوز غسل الرجل المغصوبۃ بلا خلاف، کہ بغیر کسی اختلاف کے غصب کیے ہوئے پیر کو دھونا جائز ہے۔ تو غصب کیے ہوئے پیر کو دھونا تو جائز ہے، لیکن بات خف کی آ جائے تو فرماتے ہیں غصب کیے ہوئے خف پر مسح جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرق میں نے بعض کتب شافعیہ میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو غصب کیے ہوئے پیر کو دھونا تو جائز ہے بغیر کسی اختلاف کے، لیکن غصب کیے ہوئے خف پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب علامہ حموی حاشم فرماتے ہیں کہ بلا خلافن جو کہا ہے نا کہ بغیر کسی اختلاف کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ حالانکہ علامہ حموی حاشم فرماتے ہیں یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے نزدیک بھی ایسا ہے، اس لیے کہ غصب کی حقیقت کیا ہے؟ تو غصب حقیقت یعنی غصب کا حقیقی معنی یہ ہے کہ حق قبضہ ختم کر دینا باطل قبضے سے، تو یہ غصب ہوتا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ باطل طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب کسی کی بستر یا چٹائی پر بیٹھ جانا صرف یہ غصب نہیں ہوتا کیونکہ تعریف صادق نہیں آ رہی، تو یہ یعنی غصب کیا ہوا پیر یہ کیسا ہو جائے گا؟ کہ وہ تو اسی کے پاس ہے نا، تو یہ غصب کا پیر کیسا ہو جائے گا؟ کیونکہ غصب تو متصور ہوتا ہے منقولی چیزوں میں، غیر منقولی میں نہیں۔ تو یہ نہ کہا جائے بلا خلاف بغیر کسی اختلاف کے۔ اور ساتھ ساتھ علامہ حموی فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ مصنف نے جو یہ ذکر کیا ہے نا، اور تو یہ دعویٰ کرنا کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہا جائے کہ اس مسئلے کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ امام جلال الدین سیوطی جو شافعی المسلک ہے، تو ان کی کتاب جو الاشباح والنظائر کے نام سے ہے، تو ان کی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو اسے بالکل یہ تو نہ کہا جائے کہ غلط مسئلہ بیان کر دیا مصنف نے، بلکہ یہ کتب شافعیہ میں ہے تو موجود۔ تو اب لیکن یہاں غصب کیے ہوا پیر یہ کہنا، تو اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے تسامح ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ تو یہ کہنا بغیر کسی اختلاف کے غصب کیے ہوئے پیر کو دھونا یہ جائز ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ پیر پر غصب کا اطلاق یہ تسامح کے طور پر ہوگا، لیکن اس کی صورت انہوں نے یہ بتائی ہے صورت الرجل المغصوبۃ، کہ غصب کیے ہوئے پیر کی صورت یہ ہوگی کہ ان یستحق قطع رجلہ، کہ تو غصب کیے ہوئے پیر کی صورت یہ ہوگی کہ کسی آدمی نے کسی کا پیر کاٹ دیا، تو اب پیر کاٹ دیا تو اب مطلب یہ ہے نا کہ یہ بھی قصاص میں اس کا پیر کاٹے گا، لیکن دوسرا شخص بھاگ گیا، وہ پیر پر قدرت نہیں دے رہا ہے، تو ایسا جیسے پیر غصب کر کے بھاگ گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں غصب کیے ہوئے پیر کی صورت یہ ہے کہ ان یستحق قطع رجلہ، کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پیر کے کاٹنے کا مستحق ہو فلا یمکن منہا، اور وہ اس پر قادر نہ ہو پائے، یعنی اس پر اسے قدرت نہ مل پائے، تو اس کا مطلب دوسرا شخص جو ہے پیر غصب کر کے لے گیا۔ تو یہ صورت بتائیے۔ فرماتے ہیں یسن تسلیس الغسل دون المسح، اور فرماتے ہیں کہ پیر کو 3 مرتبہ دھونا یہ تو مسنون ہے، سنت ہے، دون المسح، مسح علی الخفین، اس میں تسلیس یہ مسنون نہیں ہے۔ تو یہ ایک فرق ہو گیا۔ فرماتے ہیں یجب تعمیم الرجل دون الخف، اور پیر کو
پورے طریقے سے گھیر لینا اور پھر پیر کو دھونا یہ واجب ہے، پورے پیر کو دھونا واجب ہے، دون الخف، نہ کہ مسح علی الخف میں۔ تو خف پر مسح تو وہ 3 انگلیوں سے ہوتا ہے اوپر کی طرف۔ فرماتے ہیں لا تنقضہ الجنابۃ بخلاف المسح، اور کہ غسل جو پیر کو دھونا ہے تو غسل رجلین کو جنابت نہیں توڑتی، برخلاف مسح کے، کہ مسح جو ہے اسے جنابت توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک تو جنابت جیسے مسح کو توڑ دیتی ہے ایسی غسل رجل کو ختم کر دیتی ہے، تو اسے ہمارے اعتبار سے تو لا یہاں پر زائد ہوگا، لیکن حاشیے میں یہ کہا ہے کہ یہ امام شافعی کے مذہب کے اعتبار سے ہے، تو اس مسئلے میں جو ہے وہ تفصیل ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جنابت وہ غسل کو بھی توڑ دے گی جس طرح مسح کو توڑ دے گی، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ہوا افضل من المسح لمن رآہ، تو دیکھیے غسل افضل ہے یا مسح افضل ہے؟ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ مسح تو وہ رخصت ہے اور یہ عزیمت ہے، تو اس لیے مسح یہ افضل ہوگا، وہ غسل افضل ہوگا مسح سے، ٹھیک ہے، لمن رآہ، اس شخص کے لیے جو اس کو جائز سمجھتا ہے مسح الخفین کو، تو اس کے لیے تو غسل افضل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تو اس کا مطلب خف پہنے ہوئے ہے آدمی، اب خف پہنے ہوئے ہے تو مسح کرے یا دھوئے، تو فرماتے ہیں کہ اب غسل یہ افضل ہے مسح سے، لیکن مسح علی الخفین کو جائز سمجھتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی اہل سنت والجماعت میں سے ہو۔ اور لیکن فرماتے ہیں علامہ حموی کے ذخیرے میں یہ نقل ہے کہ مسح یہ زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب مسح کرے گا نا وہ، تو اب اس کا عقیدہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اہل سنت والجماعت سے ہے، اور بدعت کی تہمت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے جر والی قرات ہے نا کہ فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو جر والی قرات پر بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن کچھ بھی ہو، بہرحال غسل جو ہے یہ افضل ہے، اور یہی صحیح ہے کہ وہ موضوع اتار کے غسل کرے نا، تو یہی جو ہے افضل ہوگا۔ مفترق فیہ مسح الراس والخف، آپ فرماتے ہیں جن مسائل میں مسح راس اور مسح خف یہ الگ الگ ہیں، تو ان مسائل میں سے یہ ہے کہ یسن استیعاب الراس دون الخف، کہ ایک سر پر مسح ہوتا ہے، ایک خف پر مسح ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں سر کے مسح میں استیعاب سنت ہے، اس کو گھیر لینا، لیکن خف میں ایسا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ وہ تو 3 انگلیوں سے ہوتا ہے کھینچ کر۔ اور فرماتے ہیں ایک فرق یہ ہے کہ اگر سر کے مسح میں تثلیث کی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ مکروہ نہیں ہے، اگر 3 مرتبہ مسح کر لیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ جو ہے خف پر مسح کر لیا جائے یہ مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں لو سلسا مسح الرأس، اگر سر کے مسح میں تثلیث کی جائے، 3 مرتبہ سر کا مسح کیا جائے، لم یکرہ، یہ مکروہ نہیں ہے، تو فرماتے ہیں مکروہ نہیں ہے تو کیا یہ مندوب ہے، مستحب ہے؟ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يُنْدَبْ، اگرچہ مندوب بھی نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے تو مندوب بھی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ حموی فرماتے ہیں کہ امام اعظم سے حسن ابن زیاد کی بس یہ روایت ہے کہ ایک پانی سے سر کا مسح 3 مرتبہ کر لے، تو ایسا نہیں 3 الگ پانی سے، جس میں یہ کہہ رہے ہیں نا مکروہ نہیں ہے تو مندوب بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ حسن ابن زیاد کی روایت کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم سے ان کی روایت یہ ہے کہ ایک پانی سے سر کا مسح ہو رہا ہے، لیکن اس ایک پانی سے ہی 3 مرتبہ، تو یہ سنت لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ، تو اس میں ایک پانی سے 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، لیکن مندوب نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ تَثْلِيثُ مَسْحِ الْخُفِّ، لیکن خف پر مسح 3 بار کرنا یہ مکروہ ہو جائے گا۔ مفترق فیہ الوضوء والتیمم، اب فرماتے ہیں وضو اور تیمم میں جو فرق ہے کہ دیکھیے کہ تیمم جو ہے وہ صرف ہاتھ اور چہرے پر ہوتا ہے، اور تیمم وہ عذر کی وجہ سے ہی جائز ہوتا ہے کہ یا تو پانی پر قدرت نہ ہو یا پانی پر قدرت ہے تو استعمال پر قدرت نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ عذر ہونا چاہیے، لیکن وضو جو ہے وہ تمام حالتوں میں جائز ہے، تو یہ فرق ہو گیا۔ فرماتے ہیں کونہ فی الوجہ والیدین فقط، کہ ایک فرق تو یہ ہے کہ تیمم
وہ چہرے اور صرف ہاتھوں میں ہوتا ہے تیمم، صرف 2 عضو میں، لیکن وضو جو ہے وہ تمام میں، ٹھیک ہے، چہرہ، ہاتھ، پیر اور مسح۔ فرماتے ہیں ولا یجوز الا لعذر، دوسرا فرق یہ ہے کہ تیمم عذر کی بنیاد پر ہی جائز ہوتا ہے اور وضو میں ایسا نہیں ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ولا یمسح فیہ الخف ویفترق الی النیۃ، کہ تیمم میں خف پر مسح نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تیمم میں تو چہرہ اور ہاتھ پر تیمم ہوتا ہے بس، تو جب خف کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر تو اس میں خف پر مسح بھی نہیں کیا جائے گا۔ وَيَفْتَرِقُ إِلَى النِّيَّةِ، اور تیمم میں نیت کی حاجت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ تیمم یہی قصد و نیت کی خبر دیتا ہے، تیمم کا معنی ہے نیت کرنا۔ وَلَا يُسَنُّ تَسْدِيدُهُ وَلَا تَسْلِيسُهُ، اور ایک فرق یہ ہے کہ تیمم میں تجدید یہ مسنون نہیں ہے، یعنی دوبارہ جو ہے تیمم کرنا، اور نہ اس میں تسلیس مسنون ہے، ٹھیک ہے، لیکن وضو میں جو ہے 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا یہ سنت ہے۔ وَيُسَنُّ فِيهِ النَّفْضُ، اور تیمم میں جھاڑنا یہ سنت ہے کہ اسے جھاڑ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یعنی تیمم میں تجدید مسنون نہیں ہے، نیا تیمم کرنا، اور نہ اس میں تسلیس مسنون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نیا تیمم کرے گا یا اس کو 3 بار کرے گا نا تو پھر اس میں گرد میں جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے، اور اس میں جھاڑنا سنت ہے کہ جھاڑ دے جو گرد لگ گئی ہے۔ وَيَسْتَفِي فِيهِ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ وَالْأَكْبَرُ، اور ایک فرق یہ ہے کہ تیمم میں چھوٹا اور بڑا حدث یہ دونوں برابر ہیں کہ ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہوگا، حالانکہ وضو میں ایسا نہیں ہے کہ وضو حدث اصغر سے ہوتا ہے، اکبر کی وجہ سے تو غسل ہوتا ہے۔ مَفْتَرَقَ فِيهِ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ وَمَسْحُ الْخُفِّ، اب کیا فرق ہے کہ پٹی پر مسح کرنا اور خف پر مسح کرنا؟ تو فرماتے ہیں کہ خف پر مسح کی شرط یہ ہے کہ وہ طہارت کاملہ پر پہنے ہوئے ہو، پہنتے وقت طہارت کاملہ شرط نہیں ہے، بلکہ جب ان پر مسح کرے گا تو اس وقت جو ہے وہ طہارت کاملہ پر پہنے ہوئے ہو۔ تو لیکن پٹی کا باندھنا یہ شرط نہیں ہے وضو پر، کسی کو چوٹ لگ گئی اس کا وضو نہیں ہے، لیکن پھر بھی پٹی باندھی جائے گی اس کی۔ فرماتے ہیں لا یشترط شدھها علی وضوء، اور پٹی کا باندھنا یہ شرط نہیں ہے وضو پر، ٹھیک ہے، تو پٹی پر مسح کے صحیح ہونے میں اس کا طہارت پر باندھنا یہ شرط نہیں ہے، یہ مطلب ہے، لیکن امام شافعی کے اس میں اختلاف ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لُبْسُهُ عَلَى كَمَالِ الطَّهَارَةِ، لیکن خف کا معاملہ ہو تو خف کا پہننا شرط ہے طہارت کاملہ پر، یعنی طہارت کاملہ پر پہنے ہوئے ہونا یہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو لبس یہاں پر یہ ملبوس کے معنی میں ہوگا، طہارت کاملہ پر اس کا پہنا ہوا ہونا یہ مشروط ہے۔ فرماتے ہیں وَتَجْمَعُ بَيْنَ الْغَسْلِ بِخِلَافِ مَسْحِ الْخُفِّ، اور پٹی پر مسح کرنا یہ غسل کے ساتھ جمع ہو جائے گا کہ ایک ہاتھ پر اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ دوسرے ہاتھ پر بھی پٹی باندھ لے، بلکہ اسے دھو لے اور اس پر مسح کر لے، تو پٹی پر مسح یہ غسل کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، برخلاف مسح علی الخفین کے کہ اگر ایک خف اتار دیا تو ایسا نہیں کہ جس سے اتار دیا اسے دھو لے اور دوسرے پر مسح کر لے، دونوں کو اتار کر دھوئے گا، یہ دونوں پر مسح کرے گا۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ تَعْمِيمُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو پٹی جو باندھی جاتی ہے نا تو یا تو پوری پٹی پر مسح کرنا واجب ہوگا یا اکثر پر، زخم کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، برخلاف خف کے کہ خف پر تو جو ہے وہ 3 انگلیوں سے کھینچ کر مسح ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَيَجِبُ تَعْمِيمُهَا، اور پٹی کو گھیرنا یا اکثر پٹی پر مسح کرنا یہ واجب ہوتا ہے، یعنی زخم کو چھوڑ کر، برخلاف خف کے کہ خف میں تو 3 انگلیوں کو کھینچ کر مسح ہوتا ہے، ایک فرق ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ فِي رِوَایَةٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ، تو فرماتے ہیں وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ، کہ پٹی پر مسح کیے بغیر نماز پڑھ لے تو نماز صحیح ہو جائے گی، فی روایتن، امام اعظم کی ایک روایت میں، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، اور یہی معتمد ہے۔ تو دیکھیے
اگر دھونے سے وہ عاجز ہو گیا ہے تو پھر مسح پر اکتفا کرنا چاہیے اسے، لیکن اگر اس نے مسح بھی نہیں کیا اور مسح اسے نقصان بھی نہیں دیتا لیکن پھر بھی اس نے مسح نہیں کیا، تو صاحبین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نماز پڑھنا اس کا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مسح کر سکتا تھا۔ لیکن امام اعظم کی ایک روایت تو صاحبین کی طرح ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ اس کا ایسا کرنا جائز ہے، اگرچہ مسح نقصان نہ دیتا ہو پھر بھی بغیر مسح کے نماز ہو جائے گی۔ اب رہی یہ صورت کہ مسح اگر نقصان دیتا ہے تو پھر صاحبین بھی امام اعظم کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر مسح نقصان دیتا ہے تو بالاتفاق بغیر مسح کیے ہوئے نماز پڑھ لی تو بالاتفاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ مطلب بغیر مسح کے نماز ہو جا رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹی پر مسح کرنا یہ امام اعظم کے نزدیک فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح مذہب امام اعظم کا یہ ہے کہ مسح جو ہے یہ فرض نہیں ہے، اگرچہ نقصان نہ دیتا ہو مسح پھر بھی فرض نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بخلاف المسح علی الخف، تو برخلاف خف پر مسح کے علم یغسلہما، تو اگر خف والے دونوں پیروں کو نہیں دھویا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ مسح کرے گا جب نہیں دھویا ہے تو فرماتے ہیں علم یغسلہما، اگر خف پہنے ہوئے دونوں پیروں کو اگر نہیں دھویا ہے تو پھر خف پر مسح کرنا تھا، اب مسح کے بغیر نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی، تو یہ فرق ہو گیا دونوں میں۔ فرماتے ہیں ولا یقدر بمدۃ بخلافہ، اور پٹی پر مسح یہ کسی مدت کے ساتھ متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے، برخلاف مسح علی الخف کے کہ وہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ فرماتے ہیں ولا ينتقض اذا سقطت من غیر برء، اور وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں پٹی کا مسح یہ نہیں ٹوٹے گا کہ جب کہ پٹی گر گئی ہو بغیر زخم کے ٹھیک ہوئے، تو جب اگر بغیر زخم کے ٹھیک ہوئے پٹی گر گئی تو اب مسح نہیں ٹوٹے گا، تو اب مسح کا اعادہ یعنی کہ اس پر واجب نہیں ہے، مطلب اس جگہ کا دھونا لازم نہیں ہے، برخلاف مسح علی الخف کے کہ خف اگر اذا سقطا جب وہ ایک گر جائے تو اب ایسا نہیں ہے کہ اعادہ نہ ہو، بلکہ ٹھیک ہے اس کا دھونے کا اعادہ کرنا پڑے گا، اسے دھو کر پہنے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ہٹ گیا، ہاں تو ایک اگر ہٹ گیا تو دونوں کو اتار کر پیر دھو کے تب پہنے گا، دونوں کا ہے ایک تو ہو گیا، تو دوسرے والے کو بھی اتار کر پھر دونوں کو دھو کر یعنی پیر دھو کر پہننا پڑیں گے۔ فرماتے ہیں اب لا تنزع للجنابۃ بخلاف الخف، کہ اگر ناپاک ہو گیا کوئی انسان تو ناپاکی کی وجہ سے پٹی کو نہیں اتارا جائے گا، پٹی کو نہیں کھولا جائے گا، برخلاف خف کے کہ خف اگر ناپاک ہو گیا کوئی انسان تو پھر وہ خف کو اتارے گا، تو یہ فرق ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ عَلَىٰ عُضْوٍ جَبِيرَتان، اور اگر کسی عضو پر 2 پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، فَسَقَطَتْ إِحْدَاهُمَا، اب ان میں سے ایک پٹی جو ہے وہ گر گئی، ٹھیک ہے، تو اب اس پٹی کو اس نے باندھ لیا بغیر مسح کا اعادہ کیے ہوئے، تو فرماتے ہیں یعنی یہ اعادہ تو اس پٹی کو باندھ لے، دوبارہ باندھ لے مسح کا اعادہ کیے بغیر، برخلاف خفین میں سے کسی کے اترنے کی وجہ سے، تو اگر ایک اتر گیا تو اب ایسا نہیں کہ اس کو ایسے ہی جو ہے پیر لے گا، بلکہ دوسرے کو بھی اتار کے دونوں کو دھو کر جو ہے پھر خفین پہننے ہوں گے، تو یہ ہے۔ لیکن علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ دوسرے پر یعنی مسح کا اعادہ کر لے، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے ہیں مفترق فی الحیض والنفاس، تو جن مسائل میں حیض و نفاس کے درمیان فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ اقل الحیض محدود، کہ اقل حیض کی حد ہے کہ وہ کم سے کم جو ہے وہ 3 دن حیض ہوتا ہے، ولا حد لاقل النفاس، اور اقل نفاس کی کوئی حد نہیں ہے کہ اگر ایک لمحے بھر بھی جو ہے نفاس آ کے ختم ہو گیا تو وہ نفاس ہی شمار ہوگا۔ تو اب یعنی اقل حیض کی تو حد ہے لیکن اقل نفاس کی کوئی حد نہیں ہے، تو اگر وضع حمل کے بعد اگر بیوی کو طلاق دی ہے تو اب وہ حیض سے عدت گزارے گی، ٹھیک ہے، 3 حیض آئیں اسے اور نفاس سے نہیں۔ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ، اور اکثر حیض جو ہے وہ 10 دن ہے، اکثر حیض 10 دن،
امام شافعی کے نزدیک 15 دن. وَأَكْثَرُ النِّفَاسِ 40 اور نفاس کی اکثر مدت وہ 40 دن ہے. ٹھیک ہے، تو اگر 40 دن سے زیادہ اگر خون آتا ہے تو وہ استحاضہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ وَيَكُونُ بِهِ الْبُلُوغُ وَالْإِسْتِبْرَاءُ اور حیض کی وجہ سے بالغ ہونا پایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور حیض کی وجہ سے وہ استبرا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حیض آ جائے تو اس کا استبرا ہو جاتا ہے. جب باندی پر جو استبرا باندی کے لیے ہوتا ہے، تو اب حیض اگر اسے آ جائے تو یعنی بالغ وہ شمار ہوتی ہے لڑکی، اور باندی کا استبرا ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں وَيَكُونُ بِهِ اور حیض کی وجہ سے ہی بلوغ ہوتا ہے اور استبرا متحقق ہوتا ہے، دون النفاس نفاس کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَالْحَيْضُ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ تو نفاس کی وجہ سے یعنی نفاس کا خون آنا یہ بلوغ کی علامت نہیں ہے، بلکہ عورت کا حاملہ ہونا یہ بلوغ کی علامت ہے. تو حمل کی وجہ سے وہ بالغ ہوگی. فرماتے ہیں اور حیض جو ہے وہ کفارے کے روزے میں جو تتابع کی شرط ہوتی ہے لگاتار روزے رکھنا، تو اب حیض اس کو ختم نہیں کرے گا تتابع کو، کہ اگر بیچ میں حیض آ گیا، برخلاف نفاس کے کہ نفاس سے جو ہے وہ جو تتابع ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اثر نو اسے پھر دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے. فرماتے ہیں وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِ دُونَ النِّفَاسِ اور حیض کی وجہ سے عدت پوری ہوگی، نفاس کی وجہ سے نہیں. تو اگر وضع حمل کے بعد طلاق دے دی تو وہ حیض سے عدت پوری کرے گی. وَيَحْصُلُ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ طلاقِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ اور فرماتے ہیں کہ حیض کے ذریعے ہی فصل اور فرق ہوتا ہے طلاق سنت اور طلاق بدعت میں. اگر حیض میں طلاق دی ہے تو طلاق بدعت ہے، اور حیض سے باہر اگر طلاق دی ہے تو طلاق سنت ہے. تو حیض کی وجہ سے فرق ہوتا ہے برخلاف نفاس کے، کہ نفاس میں طلاق دے یا غیر نفاس میں تو وہ طلاق بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ یعنی طلاق سنت ہی کہلائے گی. فرماتے ہیں فَهِيَ سَبْعَةٌ تو یہ یعنی 7 فرق ہوا، دونوں 7 مسائل میں فرق ہوا. فما فی النہایت من الافتراق تو فرماتے ہیں کہ نہایہ کے جو کتاب الافتراق میں جو فرق بیان کیے ہیں نا، تو وہ بِأَرْبَعَةِ قُصُورٍ تو وہ 4 کی کمی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس میں 3 بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں وَمَا افْتَرَقَ فِيهِ الْآذَانُ وَالْإِقَامَةُ تو اذان و اقامت میں کیا فرق ہے؟ تو یجوز تراخی الصلاۃ عن الاذان تو اذان سے نماز کو مؤخر کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن فرماتے دون الاقامت اقامت سے مؤخر کرنا یہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اقامت کہی جانے کے بعد پھر نماز مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جائز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے. تو اگر اقامت کہہ کے نماز مؤخر کر دی، اتنا کہ فرق بیچ میں ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ اقامت باطل ہو جائے گی، پھر دوبارہ اقامت کہنا پڑے گی. یسن التمہل فیہ والاسراع فیہا اور اذان میں تو آہستہ آہستہ پڑھنا یہ سنت ہے کہ اذان کو جو ہے آہستہ آہستہ پڑھ جائے، اور اقامت میں جلدی کرنا یہ سنت ہے کہ اسے جلدی جلدی کہا جائے. ٹھیک ہے، تو تمہل سے مراد یہ ہے کہ بالکل جو ہے کھینچ کھینچ کر آہستہ پڑھے، کہ اللہ اکبر کہہ کے پھر وقف کرے، پھر ایسے کرے، لیکن اس میں جو ہے اتنا نہیں رکے بلکہ تیزی کے ساتھ کہے گا. تو کرہو اقامت المحدث فرماتے ہیں حالت حدث میں جو شخص ہے اس کی اقامت مکروہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا اور بیچ میں جگہ خالی رہ جائے گی اور لوگ پھر اس کا انتظار بھی نہیں کریں گے. لیکن محدث کی اذان جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، اس کی اذان وہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اذان کے بعد نماز میں وقت رہتا ہے. لیکن یہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، یعنی 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ حادث والے شخص کی اذان بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ التَّكْرَارُ فِيهَا لَا فِيهِ اور اقامت میں تکرار مکروہ ہے اور اذان میں مکروہ نہیں ہے. تو یعنی اقامت کو دوبارہ کہنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ ایک بار اقامت کہنے کے بعد فوراً نماز ہوگی، لیکن اذان میں تکرار مکروہ نہیں ہے، بلکہ اذان کے بعد
خطبے کی بھی اذان ہوتی ہے جمعے کے دن.